السلام علیکم۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کب شروع ہوئی اور کیا پاکستان میں دہشت گردی کبھی ختم بھی ہو جائے گی؟ کیونکہ آج کل ہم پھر سن رہے ہیں کہ ہمارا بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا اور وہ علاقے خیبر پختونخوا کے وہ علاقے جو پہلے فاٹا میں تھے، جو فاٹا کہلاتے تھے، وہاں پر ایک دفعہ پھر دہشت گردوں نے اپنی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ بلوچستان میں کئی واقعات اسی طرح کے پیش آ چکے ہیں۔ کیا ہم کبھی بحیثیت ملک اس گرداب سے نکل پائیں گے؟ اور کیا دہشت گردی اور افغانستان کا بھی آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اور کیا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس نہج پہ آ پائیں گے کہ جہاں پہ دونوں ملک ترقی کر رہے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھیں؟ ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان میں شاید افراسیاب خٹک صاحب سے بہتر کوئی شخصیت موجود نہیں ہے، اور آج ہمیں اعزاز یہ ہے کہ ہم افراسیاب خٹک صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ افراسیاب خٹک صاحب کا ایک بہت طویل پولیٹیکل کیریئر ہے۔ وہ کئی دفعہ جیل میں گئے، کئی دفعہ اپنے خیالات کی سزا بھگتی، جلا وطنی کاٹی، اور پھر پاکستان میں آئے اور پھر پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنے۔ تو افراسیاب خٹک صاحب سے ہم پاکستان کے ان دو اہم موضوعات جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے یعنی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بات کریں گے، اور بالخصوص 2050 تک پاکستان میں اس حوالے سے کیا شکل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خٹک صاحب، پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ۔ میرے لیے خود بذات خود بڑا اعزاز ہے کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ خٹک صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی شروع کہاں سے ہوئی؟ مجھے ایسے لگتا ہے، کبھی میں سوچتا ہوں کہ پولیٹیکل آبجیکٹیو کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شاید لیاقت علی خان کا قتل جو تھا وہ ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو کے ساتھ تھا، اور وہ ایک دہشت گردی کی پہلی چیز تھی۔ اس کے بعد پھر معاملات آہستہ آہستہ خراب ہوتے چلے گئے اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ شکریہ آپ کا، مجھے بولنے کا موقع دیا آپ نے۔ گزارش یہ ہے کہ میرا تو جو تجربہ ہے تھوڑا بہت مطالعہ ہے میرا، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بر صغیر کی تقسیم جو ہوئی اس میں بھی یہ بات موجود تھی کہ جرمنوں کو شکست دینے کے بعد یہ جو اینگلو سیکسن امپائر تھا، اس وقت برطانیہ کی سربراہی میں تھا، بعد میں پھر امریکہ نے سربراہی اختیار کی کہ امپائر وہی ہے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگلا دشمن ان کا سوویت یونین ہے۔ تو مذہب کی بنیاد پہ یہاں پہ تقسیم ہوئی، اور پاکستان کو اس طرف دھکیلنے میں میرا مطالعہ اب یہ ہے کہ اس میں بھی مغرب کا کافی ہاتھ ہے کہ اس کو میرا خیال ہے یہ قرارداد مقاصد جو 1949 میں آئی، یہ تو 1940 کے قرارداد پاکستان میں نہیں تھی۔ یہ چیزیں جو آئیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف ایک قدم تھا۔ اور آپ نے لیاقت علی خان کا حوالہ دیا، ان کو شہید کیا گیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک افسرشاہی کا کودیتا تھا، جو 1954 میں پھر انہوں نے اقتدار بھی سنبھال لیا، لیکن لیاقت علی خان بڑی شخصیت تھے تو اس کو راستے سے ہٹانے کا میرا خیال پروگرام تھا۔ ملک غلام محمد چودھری، محمد علی، سکندر مرزا، ایوب خان، یہ سارے لوگ انگریزی بیوروکریسی کے اور انگریزوں اور ویسٹ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات تھے۔ ایوب خان کے بڑے تعلقات تھے۔ ایوب خان جب چیف آف آرمی اسٹاف تھے تو ان کے تعلقات بنے، اور پاکستان سیٹوں اور سینٹوں میں شامل ہوا جو کمیونزم کو روکنے کے لیے تھا۔ تو جہاں ہتھیاروں سے لڑنا تھا وہاں نظریاتی لڑائی بھی کمیونزم کے خلاف لڑنی تھی، تو اس کے لیے مذہب کو انہوں نے استعمال کیا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے مغرب نے کافی کوشش کی کہ افغانستان کو بھی اس میں بھرتی کیا جائے، اس پلان میں سیٹوں سینٹوں کا وہ حصہ بنے، اور سوویت یونین کو روکنے کا کہ جو اڈے بنا رہے تھے اس میں وہ بھی شامل ہو جائے۔ افغانستان اس کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہ افغانستان کو کمیونزم سے ہمدردی تھی، ایسا نہیں تھا۔ بادشاہ بھی کمیونزم کے اتنے ہی خلاف تھا جتنے مغرب والے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے پڑوسی سوویت یونین کے خلاف مورچہ نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ افغانستان کی لمبی تاریخ ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو 1970 کے بعد میرا اندازہ یہ ہے کہ مغرب جو تھا اس نتیجے میں پہنچا کہ افغانستان تیار نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مزید اسلامائز کیا جائے۔ جی، اور اس کے ساتھ ہی پاکستانی فوج کو طاقت بھی دی جائے اور ان کو افغانستان پر غلبہ پانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی تھیوری آئی ہے ادھر سے۔ جی، یہ ہماری اپنی تھیوری نہیں ہے، یعنی پاکستان کے اندر نہیں پیدا ہوا؟ پاکستان نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ ایک طرح سے آپ یعنی اگر یہ اصطلاح آپ کو بری نہ لگے تو ایک طرح سے پاکستان ایک طرح سے اس کا لوکل کنٹریکٹر ہے جو مغربی پالیسی
تھی اس کی. اور یہ بھی تھا کہ خود جو ہمارے بیوروکریسی میں یہ بھی خیال تھا کہ بنگالی اس لیے الگ ہوئے کہ ان کو زیادہ اسلامائز نہیں کیا گیا تھا. یہ بھی ایک تو انہوں نے خود کو یہ کہہ کے تسلی دی کہ ہاں مغرب کی دلچسپی ہوگی لیکن ایوب خان کی ہمارے لیے بھی کہ نیشنل بلڈنگ اور اسٹیٹ بلڈنگ اس سے ہو جائے گی. خٹک صاحب میں ایوب خان کی ڈائریز پڑھ رہا تھا تو اس میں بھی جگہ جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ جو اب بنگالی ہیں بنگالی بھائی ان کو زیادہ اسلامائز کریں, اسلام ان تک لے کے جائیں. بالکل, کسی اور موقع پہ پھر اس میں زیادہ تفصیل سے میں آپ کو بات سنا سکتا ہوں کہ کیسے یہ سلسلہ اسلامائزیشن کا, اس کے بارے میں کافی میں نے ریسرچ کی ہے الگ سے, لیکن بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. گزارش ہے کہ یہ سلسلہ شروع تو اس لیے میرے خیال میں یہ ضیاء اللہ کا coup d'etat بھی اتفاق نہیں تھا. اچھا. اور یہ ضیاء اللہ کا اسلامائزیشن بھی, یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو نیوکلیئر پروجیکٹ کی سزا دی گئی. پاکستان میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے, میجورٹی یہ سمجھتی ہے. بالکل ایسے ہی. میرا خیال تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. میرا خیال یہ تھا کہ بھٹو صاحب اس اسکیم میں فٹ نہیں ہوتے تھے جو جہاد کی انڈسٹریاں انہیں بنانی تھی پورے اور 20ویں صدی کے لیے اور 21ویں صدی کے لیے, جو اینگلو سیکسن امپائر نے بنانی تھی, ویسٹ نے بنانی تھی. اس کے لیے بھٹو صاحب ظاہر ہے کہ ایک اور طرح سے ان کا امیج تھا, سوشلزم کا نعرہ تھا ان کا, اور ایک ماڈرنسٹ تھے وغیرہ, تو وہ فٹ نہیں بیٹھتے تھے. تو ان کو ہٹانے کا اور ضیاء اللہ کا, اور یہ اسلامائزیشن جو ضیاء اللہ کی آئی, اور آپ نے دیکھا عین اسی وقت افغانستان میں پھر جہاد کے لیے تو فضا یہاں بالکل تیار ہوئی. اور ضیاء اللہ کو یہ کہنا بہت آسان تھا جب افغان آئے, ان کے لیے کہنا بہت آسان تھا کہ یہ مہاجر ہیں اور ہم مجاہد ہیں. نہیں سوری, وہ مجاہد ہیں جی, اور جی ادھر یہاں مہاجر و ہم میزبان, ہم انصار ہیں. سوری, یہ ہاں مجاہد تو بعد میں بنے, پہلے وہ مہاجر تھے, ہم انصار ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال انہوں نے دی. تو گزارش یہ کہ یہ وہاں سے شروع ہوا, لیکن اس سے پہلے بھٹو صاحب اور داؤد خان کے درمیان تعلقات خراب تھے, کیونکہ جب نیب کی حکومت توڑی گئی اور بلوچستان میں تنازع پیدا ہوا, مسلح جدوجہد شروع ہوئی, تو اس میں پھر یہ خدشہ تھا کہ نیشنل عوامی پارٹی کے لیڈروں کو فزیکلی ایلیمینیٹ کیا جائے گا. تو افغانستان اس سلسلے میں بے چین تھا, کیونکہ وہ لا تعلق نہیں رہ سکتا تھا اگر یہاں پشتونوں اور بلوچوں میں بڑے پیمانے پہ قتل ہو جاتا یا خون بہہ جاتا, تو ان کے لیے وہاں سیاسی بے چینی پیدا ہوتی. داؤد خان کا یہ انٹرسٹ تھا کہ کیسے یہ جو نیشنل عوامی پارٹی ہے اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے. اچھا, یہ داؤد خان چاہتے تھے. تو اور اس کے بعد پھر بھٹو صاحب اور داؤد خان کے درمیان مذاکرات ہوئے, اور یہ مذاکرات کامیاب ہوئے, صرف اس کا اعلان ہونا باقی تھا. اس میں ایسی چیزیں تھیں ان کی مفاہمت میں کہ دونوں طرف کے لیے فیس سیونگ تھی, یعنی دونوں کے لیے ایسا نہیں تھا کہ ایک نے شکست کھائی ہے دوسرا جیت گیا, ایسا نہیں تھا. ایسی پولیٹیکل ایک ارینجمنٹ چیز تھی. آپ تو خود بھی افغانستان میں رہے ہیں. میرا خیال یہ تھا کہ مثلا یہ جو افغانستان کا کنسرن تھا کہ یہ جو نیب پر پابندی لگی تھی اور حیدرآباد کیس چل رہا تھا, تو یہ خیال ہو کہ یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو سرحد کے بارے میں جو کنسرنس تھی اس کو افغانستان ایڈریس کرنے والا تھا, ایسے طریقے سے کہ افغانستان کے لیے بھی یعنی فیس سیونگ اس میں تھی, لیکن پاکستان کی بھی تسلی ہو جاتی, ایسا ارینجمنٹ تھا. تو بلکہ ایک خیال یہ کہ بھٹو صاحب کا تختہ الٹنے میں جو اندرونی طور پر جرنیلوں کا تھا, اس میں ایک ایلیمنٹ یہ تھا, یہ ایک انٹرویو ایک ہمارے بیوروکریٹ کا یہاں نیا دور میں 2022 میں ہوا ہے, آپ اس کا لنک دیکھ لیں. ایک سینئر افسر ہے, میں نام میرے ذہن سے رویداد خان نہیں, رویداد خان ہی فرام پنجاب جو افسر ہے, سینئر افسر, اس نے کہا کہ جب بھٹو صاحب داؤد خان سے مذاکرات کر کے آئے تو وہ فوج کو بریف کرنا چاہتے تھے. تو یہاں جنرل اختر عبدالرحمان مری میں GOC تھے, انہوں نے ڈنر کیا جس میں جنرل ضیاء اللہ GHQ کے سینئر جنرلز اور یہ 2 سول بیوروکریٹس بھی تھے, وہ یہ بیوروکریٹ خود بھی تھا. اس نے کہا کہ بھٹو صاحب نے بہت تفصیل سے بریفنگ دی فوج کو کہ داؤد خان سے کیا طے پایا ہے وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں ضیاء اللہ نے پوچھا مگر نیب تو بین ہو گئی ہے, تو بھٹو صاحب نے کہا نہیں, اس کا بھی حل ہے, کیونکہ نیب نے کنٹیسٹ نہیں کیا تھا وہ بین, سپریم کورٹ میں کیس ایک طرفہ طور پہ چلا تھا, آربیٹری. تو انہوں نے کہا کہ یہ ریویو پہ جا سکتا ہے. تو اس حد تک تو ان کو یہ خیال تھا جرنیلوں کو کہ اگر یہ بھٹو صاحب نے کر لیا تو اگلے 2 الیکشن تو اس پہ جیت لیں گے. اچھا. تو یہ بھی تھا. اور ویسٹ کا ایک اور کھیل تھا. ویسٹ جو تھا وہ بعد میں کتابیں لکھی گئیں, آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ کارٹر کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھا بریجینسکی, افغان ٹریپ
की थ्योरी, उसका ये ख्याल था कि हमने अफ़गानिस्तान में एक ट्रैप लगाया ताकि सोवियत यूनियन आ जाए और अफ़गानिस्तान को हम वियतनामाइज़ करें, वियतनामाइजेशन ऑफ अफ़गानिस्तान। तो बड़ी ताकतों का ये खेल था, अंदर ये था। तो इस तरह से ये शुरू हुआ। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया, उसका पहला स्टेज जो था वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं था, भुट्टो और दाऊद खान। लेकिन ये जो दूसरा स्टेज था, ज़िया-उल-हक जब आया, तो इसमें मगरिब पूरी तरह अंदर आ गया इस खेल में। यानी अगरचे वो जाहिर नहीं हुए, लेकिन वो बहुत गहरे तौर पे आ गए। दहशतगर्दी इसकी बाई प्रोडक्ट है। मेरा ये कहना था कि न्यूक्लियर इसलिए नहीं था न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम तो जारी रहा ना जी। वो तो तब आप मान सकते थे कि भुट्टो साहब की वफात पाने के बाद ये प्रोग्राम रुक जाता, ख़त्म हो जाता, लेकिन वो तो ज़िया-उल-हक के ज़माने में भी जारी रहा। तो ये कैसा प्रोग्राम था वेस्ट का, और वेस्ट ज़िया-उल-हक के साथ करीब आए बहुत। तो मेरा ख्याल है कि असल में ये था। इसके लिए मैं आपको एक और तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ। 2009 में रिचर्ड हालब्रुक अमेरिका का ख़ुसूसी नुमाइंदा था, वो पाकिस्तान आया। उसने यहाँ एक इस्तिलाह पब्लिकली इस्तेमाल की, एफपैक जी, एफपैक, अफगानिस्तान पाकिस्तान कहने के बजाय। लोगों ने से पूछा कि एफपैक क्यों, ये दो मुल्क हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। उसने कहा नहीं, बट दिस इज वन ऑपरेशन थिएटर। अच्छा, उसने कहा कि जंग के ऑपरेशन का एक ही मैदान है। ये एफपैक शुरू से वो बनाना चाहते थे। ये मगरब का एफपैक जो है ना, इसको याद रखना चाहिए। तो एफपैक के लिए ज़ाहिर है तशद्दुद और उसमें दहशतगर्दी और यहाँ पर जिहाद की इंडस्ट्री लगाई गई। और ये जो किताब मैंने आपको हवाला दिया, फ्रॉम महाजिर टू मुजाहिद, कि कैसे यहाँ पे पाकिस्तान में इन कारखानों में ये मदरसे बनाए गए ब्रेन वाशिंग के लिए, अफ़गान महाजरीन के बच्चों के लिए। तारीख़ से उनको कोई शुद्ध-बुद्ध नहीं है, क्योंकि तारीख़ नहीं पढ़ाई जाती वगैरह। मजहबी इंतहा पसंद, इस तरह की किताबें कि मसलन 2 क्लाशनकोफ जमा 3 क्लाशनकोफ क्या होंगे, तो 5 क्लाशनकोफ, ये रियाजी के सवाल इस तरह करते थे। या जीम से जिहाद और काफ से कम्युनिस्ट, अगर कम्युनिस्ट में इतने मारे जाएं तो कितने कम्युनिस्ट रह जाएंगे, इस तरह से चीज़ें। तो ये ब्रेन वाशिंग का सिलसिला शुरू हुआ और फिर दीन के ज़रिए भी इसको जस्टिफाई किया गया। तो ये पूरा सिलसिला वहाँ से चला। तो उस वक़्त हमारा ये ख्याल था कि ये जो जिहाद है, ये शायद सोवियत यूनियन को से बदला लेने का है वियतनाम की जंग का अमेरिका के हाथों। और दूसरी बात ये थी कि शायद वो कम्युनिज्म को रोकना चाहते। ये तो थी ही, ये था, इसमें शक नहीं है। लेकिन ये इस तक महदूद नहीं थी बात। अब हमें समझ में आ गई है कि ये बात ज़्यादा फैली हुई थी, कि सिर्फ 20वीं सदी के लिए थी, 21वीं सदी के लिए भी थी। और आप देख रहे हैं कि तालिबान को दोबारा इसलिए लाया गया है कि एक नई जंग यहाँ पे छेड़ी जाए। लेकिन सर, तालिबान के साथ तो एक पाकिस्तान की एक उनसीयत भी, बिलखुसूस पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की, उसका बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है। बल्कि रिसेंटली अमेरिकन्स तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की शह की वजह से उन्हें शिकस्त हुई अफ़गानिस्तान में। जी देखें, अमेरिका ने भी डबल गेम खेले, पाकिस्तान ने भी डबल गेम खेले। मेरा ख्याल नहीं है कि अमेरिकी समझते नहीं थे कि क्या खेल है, और पाकिस्तान को भी अंदाज़ा था कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि दरमियान गहरी मुफाहमत मौजूद थी, और अभी तक वो मुफाहमत ख़त्म नहीं हुई है। मेरा ख्याल ये है। ठीक, ऐसे था कि पाकिस्तान में ने तालिबान को ऐसे प्रोजेक्ट के तौर पे लिया कि वो ग्रैंड वेस्टर्न स्ट्रेटजी का भी हिस्सा था जी। और पाकिस्तान का ये ख्याल था कि ये पश्तून सवाल और अफ़गान सवाल का हल है। पश्तून सवाल और अफ़गान सवाल को इसके ज़रिए तालिबानाइजेशन के इस तरह से हल किया जाए कि पश्तूनों की जो शनाख्त है या जो अफ़गानों की शनाख्त है, ये गुज़श्ता 1200-1300 साल से ये शनाख्त जो है, मसलन अफ़गान मुसलमान, पश्तून मुसलमान, ये एक एस्टेब्लिश शनाख्त है और इस पर कोई तनाज़ा नहीं है। लेकिन इस जंग के दौरान जिहादी इंडस्ट्री ने इसमें जो इस शनाख्त में जो इस्लाम वाला हिस्सा है, मुसलमान वाला हिस्सा, इसको उन्होंने मुबालगा दिया, एग्जेजरेट किया इसको। ये इसलिए नहीं कि इस्लाम में इनको दिलचस्पी थी, इसलिए कि वो जो अफ़गान हिस्सा है, पश्तून हिस्सा, उसको कमज़ोर किया जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब जो दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में, मतलब हम देखते हैं कि हमारे सियासी लीडरों पर हमले, आप ख़ुद भी इसका एक दफ़ा निशाना बन चुके हैं। अब सर ये क्या है फिर? ये दहशतगर्दी क्या छोटे छोटे ग्रुप हैं या किसी ग्रैंड स्ट्रैटेजी का हिस्सा? नहीं, ग्रैंड स्ट्रैटेजी का हिस्सा जी। देखें, जो मगरब है उसकी स्ट्रैटेजी जो मैंने अर्ज़ की, सोवियत यूनियन को उन्होंने तोड़ भी दिया, और अभी उनकी कोशिश ये कि उसको सेंट्रल एशिया से निकाला जाए नए मरहले में, और चीन का ये जो बेल्ट एंड रोड का सारा इनिशिएटिव है, इसको रोका जाए और चीन को अपनी सरहदों से निकलने ना दिया जाए।
اس کے لیے دیکھیں پھر ٹی ٹی پی اور داعش جو ہے وہ اس جنگ کو جسٹیفائی کریں گے. ایک نیا وار آن ٹیرر بھی مغرب شروع کرنا چاہتا ہے, وار آن ٹیرر 2. لیکن وار آن ٹیرر 2 تو اس لیے ہوگا جب ٹیرر ہوگا نا. جی, یہ تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا قصہ ہے نا. ٹیرر کے بغیر تو وار آن ٹیرر نہیں ہو سکتا. پہلے ٹیرر آئے گا, پہلے ٹھہرا رہے گا اور آ گیا ہے. لیکن یہ تھوڑا سا ڈیلے اس لیے ہوا, میری ناقص رائے میں ڈیلے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس کے خلاف نکل آئے. خوش قسمتی سے جو پشتونخوا میں لوگ رہتے ہیں عوام, جی, ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. 3 باتیں ان کو سمجھ میں آ گئی. پہلی بات ان کی سمجھ ہے کہ یہ جہاد نہیں ہے, فساد ہے. یہ 40 سال پہلے ان کو سمجھ میں نہیں تھی بات. ان کا یہ خیال تھا کہ گویا واقعی یہ شریعت نافذ کرنے کے لیے ہو رہا ہے اور اسلام لانے کے لیے. لیکن اب ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ فساد ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے ان کے اوپر. مثلا یہ جو پرانا فاٹا تھا ہمارا, یہاں پہ ان کا غلبہ رہا 10-15 سال, اور کیسے انہوں نے حشر کیا لوگوں کو, لوگوں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے. تو یہ فساد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ یہ کوئی آسمان سے ٹپکا نہیں, بارش میں نہیں گرا یہ فساد. یہ ہمارے جو سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, جرنیل شاہی ہے, ان کی پالیسی کا نتیجہ ہے. یہ ان کی پالیسی ہے, یہ سمجھ ان کو آ گئی ہے. تیسری بات ان کو یہ سمجھ میں ہے کہ اس کے پیچھے مغرب ہے. یعنی ایسی بات, یہ ایک بین الاقوامی. تو یہ بات, تو اس لیے لوگ اس کے خلاف نکل آئے ہیں. اگر یہ نہ آتے تو جیسے عمران خان نے کہا کہ ہمارا یہ منصوبہ تھا, جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ ہم بیٹھے تھے کہ یہ لوگ آ جائیں گے, ریہیبلیٹیشن کی 30-40 ہزار لوگوں کی کہتے ہم کرنے جا رہے تھے وغیرہ. وہ منصوبہ دھرا رہ گیا اس لیے کہ لوگ نکل آئے. لوگوں نے کہا کہ دہشت گردی بھی مخالفت ہم کرتے, دہشت گردی نہیں آنی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ فوجی آپریشن بھی نہ کریں, کیونکہ آپریشن کے تجربہ ان کا ہے کہ آپریشن دہشت گردوں کے سے زیادہ لوگوں کے خلاف ہو جاتا ہے, عوام کے خلاف. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا, ورنہ یہ پہلے ہو جاتا. تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو دہشت گرد, اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان میں اتنے پاکستانی موجود ہیں کہ وہ ان کی تعداد اگر مجموعی طور پر دیکھی جائے تو وہ لاکھوں میں, جن کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے, یا لیبل ہے یا وہ ہیں, جو بھی صورتحال ہے. اتنے لوگوں کی ان سے مذاکرات کرنے چاہیے ہمیں, یا ان کے خلاف آپریشن ہی کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ تو بات کی بات ہے نا. پہلے یہ ہے کہ پاکستانی ریاست طالبان پروجیکٹ کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. اس سوال کا جواب پہلے ہونا چاہیے. لیکن ٹی ٹی پی یہ کوئی غلط, ٹی ٹی پی تو پہلے سے تھی موجود تھی. افغان طالبان کے اندر یہ لوگ تھے. یعنی 2007 میں ٹی ٹی پی بنی, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستانی انٹیلیجنس نے بنوائی. یہ بالکل, اس کے لیے میں کسی بھی سے بات کرنے کو تیار ہوں. کوئی میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے, بحث کرنا چاہتا ہے. گزارش یہ کہ ایسی ہوا کہ یہ لوگ جو تھے پاکستانی کچھ اس میں شریک ہوئی, یہاں مدرسوں میں پڑھتے تھے ان کے ساتھ, پھر ان کے ساتھ چلے گئے, جنگ میں شریک ہو گئے. 2007 میں ٹی ٹی پی بننے کی ضرورت اس لیے آئی کہ جب اندازہ ہوا, جو پاکستانی مینٹورز تھے طالبان کے, ان کو اندازہ ہوا کہ ریسرجنس کرنے جا رہی ہے مغرب کی فوجیں, وہاں پہ تعداد بڑھا رہی. تو ان کو اندازہ ہوا کہ افغان طالبان کمانڈرز ادھر آئیں گے. افغانستان کے اندر وہ رہ نہیں سکیں گے جب 1 لاکھ فوج یا 2.5 لاکھ فوج آ جائے گی. تو اس کے لیے ان کو شروع میں یہ تھا, 2003 میں طالبان نے ایک دفعہ امارت وزیرستان, امارت اسلامی وزیرستان انہوں نے بنانے کی کوشش کی. پاکستان میں پھر یہ تشویش پیدا ہوئی کہ اگر افغان طالبان یہاں امارت بنا لیں گے تو یہ خبر فرض کیا نیو یارک ٹائمز میں چھپی یا برطانیہ میں چھپی, تو پھر کیسے ہم کہیں گے کہ افغان طالبان پاکستان کے اندر ایک علاقے پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پھر افغان طالبان سے کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھ پاکستانی آئیڈینٹی کارڈ رکھنے والے لوگ ہیں, ان کی الگ تنظیم ہونی چاہیے. ٹی ٹی پی بنی, اور ٹی ٹی پی نے پھر ہوسٹ کی. یہ جو ضلع تھے 7 ضلع, باجوڑ سے لے کے باجوڑ, مومند, خیبر, اورکزئی, کرم, شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, یہ 7 ضلع ٹی ٹی پی کے حوالے کر دیے گئے. یہ ہماری سیکورٹی اسٹیٹ نے ان کو دے دیے. یعنی آپ دیکھیں ٹی ٹی پی کا ایک لیڈر پاکستان میں نہیں مارا گیا, ایک لیڈر یہاں گرفتار نہیں ہوا. یہ اتفاق ہے, اتنی بڑی اسٹیٹ پاکستان کی اسٹیٹ, اس کی مضبوط سیکورٹی فورسز, انٹیلیجنس وغیرہ, تو کیسے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تھا کہ چونکہ وہ ہوسٹ کر رہے تھے افغان طالبان کو, اور یہ پالیسی تھی اسٹیٹ کی کہ وہ ہوسٹ کریں, تو وہ ایسے ہوا. 2014 میں جب ان کو اندازہ ہوا کہ فوجیں نکلی ہیں مغرب سے, تو پھر انہوں نے ضرب عضب کے نام پہ یہ سارے آپریشن دکھاوے کے تھے, سارے آپریشن دکھاوے کے تھے. اس میں کوئی آپریشن سے نہیں تھے کہ واقعی ان کو ختم کرنے کا, کیونکہ اگر یہ ختم ہو جاتے تو افغانستان میں لڑائی ختم ہو جاتی, اور ختم ہو جاتی تو پھر
ये जो अभी किया इन्होंने, ये तो ना होता ना। और अमेरिका भी एक तरह से, मेरा ये ख्याल था कि दोहा माहदे के ज़रिए वो तालिबान को वापस ले आए हैं। ये नहीं था कि उनको पता नहीं था कि क्या होगा, क्या अंजाम क्या होगा। स्टेट कोलैप्स। देखिए ना, कि मैं आपको बताऊं, यानी दोहा माहदे में दो चीज़ें ऐसी हैं। पहले मुज़ाकरात शुरू हुए, प्रोसेस, उससे अफगान स्टेट को बाहर निकाला गया। जी। ये कैसे हो सकता है कि आप किसी स्टेट की फ्यूचर के बारे में, उसके मुस्तकबिल के बारे में, उसकी सरनविश्त के बारे में बात करें और उसकी स्टेट उसमें शामिल ना हो। तो एक तरह से अमलन प्रोसेस में अमेरिका ने अशरफ गनी की हुकूमत को डी रिकग्नाइज किया। जी। यानी अगरचे वो पहले से रिकग्नाइज थी, लेकिन उसको डी रिकग्नाइज किया इस अमल के ज़रिए। एक दूसरा फिर उन्होंने ये किया कि मुआहदे के अंदर लिखा कि तालिबान इस अमर की ज़मानत देंगे। वो तालिबान जो है बतुल्ला अखुंज़ादा जो जी। क्वेटा के साथ बैठे, कुचलाक में बैठा हुआ था, उनको कहा गया कि वो इस बात की ज़मानत देंगे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। ज़मानत कौन देता है? ज़मानत स्टेट देती है। दोहा में इससे पहले कि तालिबान अफ़गानिस्तान में जाएं, अमेरिका ने उनको डिफैक्टो स्टेट मान लिया था। ठीक। तो मेरा ये ख्याल था कि ये सारा एक अरेंज सिलसिला था। और मैं समझता हूँ यहाँ जो ये पीटीएम के ख़िलाफ़ जो बड़ा हंगामा गौगा हुआ कि पीटीएम ख़तरनाक है, ये क्यों हुआ? इसलिए कि इनको खदशा था, क्योंकि इनके पास तो टाइम टेबल था कि तालिबान वहाँ आएंगे। इनको ये ख्याल था कि ये जो हमारे फाटा के इलाकों में पुरअमन मुज़ाहमत पैदा हुई है, ये कहीं अफ़गानिस्तान में शुरू न हो जाए तालिबान के ख़िलाफ़। फिर पीटीएम का खतरा असल में इस प्रोजेक्ट के लिए खतरा। तो पहले तो ये कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को डिसमेंटल करे, पाकिस्तान की पॉलिसी बदलेगी या नहीं बदलेगी। देखिए ना, अब भी मैं आपको बताऊं, टीटीपी कहती है कि ये फाटा का मर्जर ख़त्म होना चाहिए। जी। ठीक है, उनका एक मुतालबा ये था, जनरल फैज़ उनसे बात कर रहे थे। अभी नई फौजी क़यादत ने कहा कि हमने बातचीत ख़त्म कर दी है, दहशतगर्दों से बात नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए थे पेशावर पिछले महीने, उन्होंने वहाँ जरगी में ख़िताब करके कहा कि ये जो 7 ज़िले हैं, इनके लिए अलग सेक्रेटेरिएट बनेगा। जी। तो ये तो टीटीपी के मुआहदे को आधा तो तस्लीम कर लिया इन्होंने। तो मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा पॉलिसी के बारे में पहले फैसला होना चाहिए, फिर ये हो सकता है इसका हल मुमकिन है, कोई मुश्किल बात नहीं। ये जो दहशतगर्द हैं, ये इंडिविजुअल्स आपके ख्याल में नहीं है? कहीं ना कहीं से इनको चाबी मिलती है, कहीं ना कहीं से इनको करंट मिलता है। इंडिया भी तो कहीं बीच में होगा ना, जैसे कल बिल्कुल होगा जी। देखिए ना, इतने हज़ारों लोग हैं, तो उसमें तो ज़ाहिर है कि हर आदमी जो है वो कोई ऐसी डिसिप्लिन वो फोर्स तो नहीं है कि उठ के अटेंशन और मार्च और इस लेफ़्ट राइट, ये तो नहीं होता। ज़ाहिर है कि उसमें हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज भी घुस आती हैं, और वो भी अपने अपने काम, उनसे तंदूर गर्म हो तो सब लोग उसमें रोटी पकाने पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो उनकी लीडरशिप है और उनके पास जो पैसा है, असला है बड़ा, वो बग़ैर किसी खुली स्टेट सपोर्ट के नहीं है। और पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि वो रह सकते थे अगर पाकिस्तान की स्टेट ज़ीरो टॉलरेंस उनको दिखाती। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको अब क्या लगता है 2050 तक, यानी आज से 27 ईयर्स डाउन द लेन, आपको लगता है कि हम एक पुरअमन मुआशरा, बिल्कुल उस तरह का मुआशरा जिस तरह 70s से पहले का था, वो हम बन जाएंगे? उसका दारोमदार इस पे है कि पाकिस्तान ये जो बैनुल-अक़वामी खेल है, उससे अपने आप को कितना डिसएंगेज कर सकता है, खुद को कितना डिसएंगेज उससे कर सकता है। ज़ाहिर है ये एक लम्हे में नहीं हो सकता, एक घंटे में या एक दिन में, एक महीने में, एक प्रोसेस होगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान ने शुरू नहीं किया ये प्रोसेस। ये अभी तक भी आपको लगता है शुरू ट्रांजिशन नहीं शुरू नहीं हुआ ना। देखिए ना, उसमें आपकी मईशत का कड़ी है जी। आपकी मईशत डिपेंडेंट है IMF पे, वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। तो ये कैसे होगा? आप वेस्ट के गेम से निकलेंगे तो वो तो ज़ाहिर है कि अपने धागे खींचेंगे, रस्सियाँ खींचेंगे और अपना जो उनका बस है वो आप पर करेंगे प्रेशर के लिए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन ये है कि इस खेल से डिसएंगेज हुए बगैर अमन कैसे आएगा, क्योंकि ये खेल है वायलेंस का। क्योंकि जो मगरिब है, मेरा अंदाज़ा ये है कि वो इक्तिसादी तौर पे चीन का मुकाबला नहीं कर सकते, उस तरह से रिसोर्सेज उनके पास नहीं हैं। अब देखिए ना, इंडिया में उन्होंने अभी एक नए उसका ऐलान किया है, इंडिया से मिडिल ईस्ट तक कॉरिडोर का, लेकिन इस कॉरिडोर में पैसा तो अरबों का है।
جی بالکل. یعنی امریکہ نے تو صرف ان کو پولیٹیکل سپورٹ دی ہے. تو اس میں اس کا راستہ روکنے کے لیے ان کے پاس اگر یہ ہوتا کہ وہ آ جاتے یہاں سرمایہ کاری کرتے سینٹرل ایشیا میں، پاکستان میں، ایران میں، ان سارے ممالک میں، تو وہ پھر کر سکتے تھے، چین کو مات دے سکتے تھے، لیکن وہ کر نہیں سکتے. تو ان کا ایک ہی طریقہ ہے وائلنس. تو سر آپ کو یہ اگلے 27 سال میں ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ میرا خیال نہیں ہے. دیکھیں نا جی، ورلڈ آرڈر بدل جائے گا وگرنہ. ویسے میرا خیال ہے کہ ورلڈ آرڈر تو بدلے گا، بدل ہی رہا ہے ویسے. بدلے گا ہی، لیکن اس کو روکنے کی کوشش بہرحال ویسٹ تو کرے گا آخر تک. اور اس کے لیے یعنی اس خطے میں دہشت گردی ایف پیک. دیکھیں نا، سینٹرل ایشیا میں 3 قوتیں ہیں ہسٹوریکلی جن کے درمیان مقابلہ ہے. ایک ہے روس، جس نے 200 سال سے سینٹرل ایشیا پر غلبہ کیا ہے، اور روسی زبان بولتے ہیں سارے سینٹرل ایشینز، روسیفائی ہو گئے ہیں کلچرلی بھی. لیکن اب سینٹرل ایشیا میں لوگوں میں یہ خیال ہے کہ ہم مثلا ترک ہیں، ہم تاجک ہیں، ازبک ہیں، اور ایسا ایسا یہ نیشنلزم فروغ پا رہا ہے. لیکن روس ایک پلیئر ہے جی بالکل 200 سال سے. دوسرا پلیئر ہے ترکی، ترک نیشنلزم. ہمارے ہاں پاکستان میں اس پہ بہت کم بات ہوئی ہے. افغانستان کے شمال میں ترکوں کا ایک سمندر ہے. جی بالکل. یہ 5 جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، اس میں سے 4 ترک ہیں. جی بالکل. اور سنکیانگ بھی ترک ہے، ایگور ترک ہیں، اور آذربائیجان بھی ترک ہے. تو یہ ایک ملک تو ترکی کے ساتھ نہیں بن سکتے، لیکن ترکی اصل میں گئے یہاں سے ہیں، اصل ترک یہ ہیں. تو یہ ایک پین ٹرکزم جو ہے، اس کے نتیجے میں ایک کامن ویلتھ آف ٹرکس بن سکتا ہے، کامن ویلتھ. اور اس میں جو اردگان آیا ہے، اس میں نیو آٹومنزم آیا ہے. جی بالکل. تو نیو آٹومنزم بہت طاقتور ہوگا، اس لیے کہ اس میں پھر مذہب اور قوم پرستی مل جائیں گے، تو زیادہ لیتھل کمبینیشن ہے. تو یہ دوسرا پلیئر یہ ہے. تیسرا چین ہے. چین جو ہے، اس نے سنکیانگ میں ایک مقناطیس لگا لیا ہے جی سینٹرل ایشیا کے لیے. اس نے سنکیانگ کو، شنجیانگ کو بنا لیا ہے، اور اس کو اب کھول رہے ہیں. جی. تو ان کا یہ خیال ہے. دوسری بات ہے کہ وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں سینٹرل ایشیا میں. تو یہ تینوں میں اب مغرب جو ہے اس کھیل کے خلاف ہے. وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس ایف پیک اور جہاد. اچھا، وہ خود تو کھیل نہیں سکتے، لیکن اس کو تباہ کریں. اس کھیل کو اسپوائلرز. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ افغانستان آپ رہے بھی افغانستان میں ایک طویل عرصہ، اور سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ لفظ پاکستان جب بنا، تو اس میں جو الف تھا وہ دراصل افغانیہ کے لیے تھا. اچھا سر، آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان اور افغانستان یہ جو الگ الگ شناخت پہ اصرار ہے، شاید بہت سارے مسائل کی جڑ بھی یہی ہے؟ ہم دونوں کا جغرافیہ ایک ہے، لوگ ایک ہیں، کلچر ایک ہے، تو ہم شاید کسی نہ کسی طریقے سے کہیں مل جائیں، کچھ مل کے آگے بڑھیں، کوئی قانونی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لیں. جی، یہ پاکستان کا نام تو جو اس وقت لندن میں مقیم مسلمان طالب علم تھے، انہوں نے بنایا تھا، چودھری رحمت علی. یہ ہمارے پشتون سیاستدانوں میں اسلم خٹک بھی اس وقت اسٹوڈنٹ تھے، اور اس تحریک میں بھی شامل تھے. تو بہرحال یہ بات کی سوچ ہے کہ ان حروف سے کیا بنتا ہے. میرا خیال یہ بعد میں آئی بات. لیکن میرے یہ اپنا اندازہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں کوئی تنازع نہیں ہے. یعنی اس طرح کا تنازع کہ ان کے درمیان جنگ ہو. تو اختلافات تو بہرحال پاکستان کے اندر بھی ہیں، افغانستان کے اندر بھی ہو سکتے ہیں تو اختلافات، لیکن ایسا تنازع کہ وہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں، میرے خیال میں نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مثلا یہاں ڈیورن لائن کا نام لوگ لیتے ہیں جی، لیکن یہ وہ لوگ لیتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے اس سارے قصے کا. لیکن اب پچھلے 50 سال میں افغانستان نے کس وقت یہ مسئلہ کسی بین الاقوامی پلیٹ فارم میں اٹھایا ہے؟ دو طرفہ معاملات میں اٹھتا رہا ہے. ہاں، دو طرف عملاً وہ موجود ہے، اور لوگ پاسپورٹ سے وہاں آتے جاتے ہیں. افغان بھی یہاں پاسپورٹ سے آتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی وہاں پاسپورٹ سے جاتے ہیں. عملاً یہ ایک طرح سے اسٹیٹس کو دونوں نے مانا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. اور بلکہ یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو ڈیورن لائن ماننا چاہیے. یعنی میرے خیال میں زیادہ خلاف ورزی، کیونکہ اگر پاکستان ڈیورن لائن مان لیتا ہے تو کیسے یہاں پہ حکومت جو ہے طالبان کی 10 سال 15 سال پاکستان میں بیٹھ کر انتظار کر سکتی ہے، یہاں سے جنگ لڑ سکتی ہے وغیرہ.
تو دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا. لیکن ایسا تنازع نہیں ہے میرے خیال میں. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بین الاقوامی کھیل ہے اصل خرابی وہاں سے ہے. یہ جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی پہلے, اس کھیل کی وجہ سے یعنی اگر پاکستان اور افغانستان اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ان کے انٹرسٹ ٹکراتے اس طرح نہیں ہیں. ان کے انٹرسٹ میں کنورجنس بہت ہے. دیکھیں نا, مثلا میں جب اے این پی میں تھا تو اے این پی نے, میں بھی اس بحث میں شریک تھا, اے این پی نے ایک پالیسی بنائی تھی, افغان پالیسی. اس میں یہ کہا گیا تھا, ایک 14 پوائنٹ کا پروگرام منظور کیا تھا پارٹی نے, اور پریس کانفرنس میں اس کا اعلان بھی کیا تھا, اخباروں میں چھپی تھی یہ چیزیں. ہم نے کہا تھا کہ مثلا یہ ایسے ملک ہوں جیسے کینیڈا اور امریکہ ہیں, جی, ایسے دوست برادر پڑوسی ملک جن کے درمیان کھلی سرحدیں ہوں, ویزے ختم ہو جائیں, کیونکہ جہاں 50-60 ہزار لوگ روزانہ جاتے ہیں وہاں ویزے کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تجارتی راستے بنیں, ان کے درمیان آمد و رفت بڑھ جائے, اور یہ جو پانی ہے اس پہ مل کے کام کریں, بہت ساری چیزیں, اور افغان حکومتیں بھی اس کے لیے تیار رہی ہیں. ڈاکٹر نجیب اللہ نے کہا تھا 1990 میں, ابھی آخری بار جب اشرف غنی یہاں آئے تھے 2014 میں, بلکہ 2015 میں, انہوں نے پاکستان سے 48 معاہدے کیے تھے جس میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں. تو اصل میں جو چیز بگاڑ پیدا کرتی ہے, اور ڈاکٹر اشرف غنی سے ہماری پھر بعد میں ملاقات ہوئی, اس کے بعد ان کو گلہ یہ تھا کہ میں نے پاکستان سے سارے مسئلے حل کر لیے, اور اس کے بعد یہ طالبان کے نئے جتے آئے لڑنے کے لیے, تو کہتے میں حیران رہ گیا. وہ اس لیے کہ چونکہ امریکن بھی چاہتے تھے کہ طالبان واپس آئیں, یہ کھیل چونکہ اس طرف جانا تھا, تو پھر یہ بات پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات رہ نہیں جاتی. اچھا, یعنی ہم اپنا فیصلہ شاید دونوں خود نہیں کر سکتے. اچھا سر, یہ جو طالبان ہیں اس وقت جو وہاں پر برسر اقتدار ہیں افغانستان میں, وہ کوئی اینٹی پاکستان تھوڑا سا نظر آتے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کچھ ڈسلیوژنمنٹ بھی نظر آتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بھی کوئی آپ کو کسی ایک ڈرامہ لگتا ہے یا کچھ ریالٹی بھی ہے اس پہ؟ ایسے ہے کہ بنیادی طور پہ تو طالبان کا پروجیکٹ جو ہے ہماری سیکیورٹی اسٹیٹ کا پروجیکٹ رہا ہے, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیٹ کا پروجیکٹ رہا ہے, اس میں شک نہیں ہے. اور اب بھی ان کے درمیان مضبوط رابطے ہیں. جو طالبان کی لیڈرشپ ہے, ان کے گھر یہاں ہیں, ان کے تھوڑی بہت اثاثے جو ہیں وہ یہاں پاکستان میں ہیں, پلازے ہیں یہاں پہ, گھر ہیں بہت سارے. جو ملا اختر منصور جن کا انتقال ہو گیا تھا ڈرون حملے میں, ان کی جو جائیدادیں نکلیں ہماری FIA وغیرہ نے پھر بعد میں نکالی, کافی بڑی تھا, کراچی میں تھی بڑی سرمایہ کاری ان کی, اس طرح اور لوگ کی بھی ہیں. تو وہ تو اپنی جگہ ہے. دونوں اس کو ایک دوسرے کو پبلکلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے وغیرہ, پاکستان بھی کہتا ہے اور طالبان بھی کہتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کا یہ خیال ہے کہ وہ ان کو پوری طرح کنٹرول کرے گا, تو کنٹرول میں پھر ظاہر ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس میں خواہش ہوتی ہے, ایون صوبوں میں بھی صوبائی مختاری کے لوگ بات کرتے ہیں, اس طرح کے تنازع ہیں اور کافی. لیکن یہ جو چترال والا حملہ تھا یا اس طرح کے حملے, یہ مجھے بڑے کھیل کا حصہ نظر آتا ہے. یہ جو TTP کہتی ہے نا کہ ہم علیحدہ کرنا چاہتے ہیں, یہ فاٹا میں دوبارہ ایک نو گو ایریا وہ بنانا چاہتے ہیں, ایک بلیک ہول, علاقہ غیر. اچھا, لیکن وہ یہ مرج ہو گیا ہے, مین سٹریم کی طرف سے کچھ جانا چاہیے تھا. لیکن تھوڑا سا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جرنیلوں کو بھی یہ میں پبلکلی کہتا رہا ہوں, اور پہلے بھی اور آج بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کا بھی انہوں نے ڈی ملٹرائز نہیں کیا اس علاقے کو. مثلا سول پولیسنگ کے بجائے ملٹری پولیسنگ کرتی ہے, سڑکوں پہ چیک پوسٹیں ملٹری کی ہیں جو ان کا کام نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی وہاں سول جو مین سٹریمنگ ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی ہے. لیکن یہ جو بین الاقوامی کھیل ہے, اس کا اگر دوبارہ پاکستان نے ساتھ دیا تو یہ خودکشی ہوگی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کو اگلے 2050 تک آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ افغانستان اور پاکستان کے باہمی تعلقات کیا اس طرح ہو جائیں گے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں امریکہ اور کینیڈا جیسے؟ ایک تو جی جیسے ایک دفعہ کرزئی صاحب نے کہا تھا, حامد کرزئی صاحب نے کنجوائنڈ ٹوینز کا نام دیا تھا دو ملکوں کو کہ یہ جڑواں بچوں کی طرح ہیں. لیکن یہ جو ابھی عالمی کھیل ہے, اس نے ان کو ایک دوسرے سے ایک طرح سے یا مرضی سے یا زبردستی بہت قریب کر دیا ہے نا. جتنے مثلا افغان مہاجرین یہاں آئے ہیں
اور پاکستان جس طرح انوالو ہو گیا ہے افغانستان کے افیئرز میں، تو ہاسٹیلٹی بھی ہے، قربت بھی ہے، ایک طرح سے یہ دونوں متضاد رویے، ایک پیراڈاکس ہے دونوں طرح سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا، they will sink or swim together، یعنی ہم دونوں اکٹھے ڈوبیں گے یا تیریں گے، یا جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ یہ عالمی کھیل جاری رہتا ہے تو دونوں کے وجود کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا، سوال پیدا ہو جائیں گے، افغانستان کے لیے پیدا ہو جائے گا اور پاکستان کے لیے بھی پیدا ہو جائے گا، کیونکہ افغانستان کا ملبہ کہاں گرے گا؟ ظاہر ہے ہمارے ادھر ہی گرے گا۔ تو ریئلائزیشن کیا آپ کو دونوں طرف نظر آتی ہے؟ آپ کے تو دونوں طرف ڈیورنٹ لائن کے دونوں طرف آپ رہ بھی چکے ہیں اور آپ کے تعلقات بھی ہیں۔ افغانوں میں ہے ریئلائزیشن، افغانوں میں ہے، لیکن کچھ افراد اگر جذباتی باتیں کرتے ہیں، ان میں جنگ ہے، وہ ایک مشکل میں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ سخت باتیں کر جاتے ہیں، لیکن جو افغان اسٹیٹس مین ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ میں سب سمجھتے ہیں، ان کو خیال یہ ہے، ایون طالبان بھی؟ طالبان سے میں زیادہ نہیں جانتا، ان کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوا پہلے بھی اور ابھی، لیکن جو نان طالبان ہیں ان سب کا مجھے پتہ ہے، جو مجھے پرانے مجاہدین تھے، شاہی خاندان کے لوگ تھے، ظاہر شاہ سے میں ملتا رہا ہوں، داؤد خان سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، ابھی بھی جو افغان لیڈر ہیں افغانستان کے اندر نان طالبان یا باہر جو ہیں، ان سب سے میرا رابطہ ہے، میں بات کرتا رہتا ہوں فون پہ۔ تو افغان جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ دونوں ملکوں کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ان کی دوستی ہو، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ والی بات جو ہے، یہ اس پہ ایسے اڑ گئے ہیں۔ یہ اب ختم نہیں ہوئی ابھی آپ کے خیال میں؟ یہ نہیں، دیکھیں نا، یہ تو ختم ہوتی تب جب پاکستان ایک طرح سے کریٹیکلی ریویو کرتا پالیسی کو۔ یہ جب میرا خیال ہے 30 جون کو طالبان تو اگست میں گئے نا 2021 میں، 30 جون کو شاہ محمود قریشی صاحب نے بریفنگ دی فارن آفس میں سیاسی پارٹیوں کو، ساری سیاسی پارٹیوں کو، میں بھی تھا محسن داور صاحب کے ساتھ، اور لطیف افریدی، بشرا گوہر، میں اور بھی لوگ آئے تھے، تو وہاں ہم نے ان سے بات کی، یہی ان سے کہا۔ ان کی بریفنگ ظاہر ہے کہ ان کیمرہ بریفنگ تھی، لیکن خلاصہ اس کا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ذہناً تیار کر رہے تھے کہ طالبان وہاں جنگ جیت جائیں گے۔ اچھا، تو یہ ہم نے اس وقت ان سے کہا کہ یہ سوئسائڈل ہوگی پالیسی، افغانستان میں طالبان کی حکومت نہیں چل سکے گی، کیونکہ طالبان تو زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ ہوں گے، بہت ملا کے 1-1.5 لاکھ ہوں گے، اب 38 ملین 40 ملین افغانوں کے ساتھ، اور وہ ان میں یعنی میرے پاس بہت ٹھوس وجوہات ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو طالبان ہیں یہ ایبریشن ہے، ایبریشن انگریزی میں جسے کہتے ہیں نا، ایک غیر معمولی، غیر فطری چیز ہے جو قائم نہیں رہ سکے گی، کیونکہ دیکھیں نظریاتی طور پہ یہ ماڈرن اسٹیٹ کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، ماڈرن اسٹیٹ کے خلاف ہے، یہ بالکل ایک طرح سے دیکھیں نا موسیقی پر پابندی ہے، بہت ساری چیزوں پہ پابندی، عورت کو جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے ساری زندگی سے، تو یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ 50% آبادی جو ہے اس کو آپ اریز کریں، مٹا دیں بالکل زندگی سے؟ تو پہلی بات تو آئیڈیالوجی کی ہے، یہ ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو اس دور کی، دوسری بات پھر ان کی یہ ہے کہ جو نان طالبان افغان ہیں ان کو دور انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ اشرف غنی بات نہیں کرتا، اب جو صدر حامد کرزائی اور عبداللہ وہاں بیٹھے ان سے کیوں بات نہیں کرتے؟ وہ تو بات کرنے کے لیے رہ گئے تھے، تو بات تو یہ نہیں، کیونکہ نان طالبان ایک کو بھی یہ نہیں رکھیں گے، یعنی جو ایسی ٹیکنیکل وزارتیں وہ بھی انہوں نے ملاؤں کو دے دی ہیں، تو یہ ہے۔ اسی طرح سے ان کی 6 پڑوسی ملک ہیں جو افغانستان سے لگے ہوئے ہیں، 6 کے 6 جو شکایت کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کی ایک ایبریشن کی دلیل ہے۔ اس طرح سے اور چیزیں میں کہہ سکتا ہوں، میری گزارش یہ ہے کہ جب تک افغانستان میں ایک براڈ بیسڈ حکومت نہیں بنے گی جو افغان عوام کی مرضی کی نمائندگی کرتی ہو، جو یا انتخابات سے، لوئے جرگہ سے، یا کسی پروسیس سے جب تک نہیں آئے گی، تو افغانستان میں تو امن نہیں آئے گا۔ بلکہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک تو یہ بڑی طاقتیں خاموش تھیں، لیکن ابھی اگست کے آخری ہفتے میں احمد شاہ مسعود کا بیٹا ماسکو گیا تھا اور ان کی دعوت پہ، رسمی دعوت پہ گیا تھا۔ تو اگر یہ بات چیت نہیں ہوگی افغانوں میں اور براڈ بیس حکومت نہیں بنے گی، اور جو ڈاکٹر نجیب اللہ کہتے تھے قومی مصالحت،
یہ طالبان کہتے ہیں ہم نے معافی دی ہے. بھائی جنگ میں تو دو فریق ہوتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں, تب مصالحت ہوتی ہے. تو آپ کو کتنا عرصہ لگ رہا ہے, کتنا عرصہ آپ کے خیال میں کہ طالبان چل پائیں گے؟ یہ تو پراکسی وار شروع ہونے کا وقت ہے. میرا خیال ہے کہ چونکہ روس یوکرائن میں مصروف رہا اس لیے وہ اس محاذ پہ زیادہ ایکٹیو نہیں تھا. چین جو ہے, میں سمجھتا ہوں چین واحد طاقت ہے جو مکمل امن چاہتا ہے. بڑی طاقتوں میں ایک چین ایسا ہے, کیونکہ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ امن رہے, کیونکہ ان کی جو بیلٹ اینڈ روڈ کی پالیسی ہے اس کے لیے امن چاہیے. باقی ساری طاقتوں کے کچھ نہ کچھ منصوبے ہیں. روسی چونکہ بہت مصروف تھے وہاں, اگر مصروف نہ ہوتے تو اس محاذ پہ وہ زیادہ شاید ایکٹیو ہوتے, اور اس سے پراکسی وار شروع ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے 10 سال سروائیو کر جائیں گے طالبان؟ 10 سال تو بہت نہیں جی, طالبان بہت آئسولیٹڈ فور, دیکھیں یہ زبردستی بیٹھی ہوئی ہیں بالکل بندوق کے زور سے. آپ کو لگتا ہے کہ طالبان بس سال 2 سال 3 سال؟ بالکل ان کی روٹس تو وہاں نہیں ہے, لیکن وہ تو میں اکثر کہتا تھا, یورپ والے مجھ سے انٹرویو کرتے انگریزی میں پوچھے تھے کہ یہ طالبان کیا, تو میں ان سے کہتا تھا کہ اٹس این IRA, آئرش ریپبلکن آرمی وداؤٹ شین فین. یہ تو جنگی مشین ہے, تو جنگیں لڑنے کے لیے تو بہت اچھی ہے, ایفیشینٹ مشین ہے, لیکن حکومت کے لیے, اسٹیٹ کے لیے, اسٹیٹ بلڈنگ کے لیے یہ اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. تو میرا خیال ہے دیکھیں نا, اسماعیل خان وغیرہ ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ احمد شاہ کا بیٹا تاجکستان میں بیٹھا ہوا ہے, ابھی روس کا دورہ اس نے کیا ہے, تو یہ تو بات پھیلے گی. دوستم باہر ہے, دوستم ترکی میں بیٹھا ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں اب دوبارہ چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر ایک معاملہ؟ مجھے اس میں شک نہیں ہے, اگر سیاسی حل نہ نکلا, اگر کیونکہ طالبان کو یہ خیال ہے کہ وہ زبردستی رول کر سکتے ہیں. زبردستی تو دیکھیں نا, یہ تو دنیا میں اگر یہ ہوتا, یعنی 1,500-2,000 سال کے بعد دنیا میں فرعون کی حکومت ہوتی اگر زور سے, یا رومن امپائر ہوتی یا کوئی اور امپائر ہوتا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ لاسٹلی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں آپ پاکستان کو 2050 میں کہاں دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ جو بہت ظلم ہوا ہے میرے اندازے میں, وہ یہ 2014 کا جو کریپنگ کو تھا, یہ بہت خوفناک کو تھا. پاکستان 2008 کے بعد آہستہ آہستہ چلنے لگا تھا, پولیٹیکلی ایک طرح سے ایک ٹریک پہ آ گیا تھا. یہ 18ویں ترمیم ہو گئی, ایک اسمبلی نے اپنی میعاد ختم کی, دوسری اسمبلی نے, وزیر اعظم بھی اپنی میعاد ختم کر لیتا اگر یہ یوسف رضا گیلانی کو یہ نہ ہٹا دے. چونکہ آرٹیکل 6 کو مضبوط کیا گیا تھا, تو پھر عدلیہ کے ذریعے وزیر اعظموں کو ہٹانے کا سلسلہ شروع ہوا 2012 سے, اور پھر نواز شریف کی حکومت آئی تو اس نے اقتصادی طور پہ ملک کو خاصا اسٹیبلائز کیا تھا, تو ملک چلنے لگا تھا, سیاسی طور پر بھی چلنے لگا تھا. پیپلز پارٹی کا اس میں کافی کنٹریبیوشن تھا, اور اس نے نیشنلسٹ پارٹیوں کو ملایا تھا چھوٹے صوبوں کی, اور جو مسلم لیگ نون تھی اس کا اقتصادی وہ اچھا تھا, ریجنل کوآپریشن اور چین کے ساتھ بھی اچھے تعلق وغیرہ, تو پاکستان چلنے لگا تھا. بدقسمتی سے یہ جو عمران خان کا تجربہ تھا, یہ جو پہلے جنرل راحیل شریف وغیرہ, اس کے بعد جنرل باجوہ وغیرہ نے کیا, اس نے پاکستان کو ڈیریل کیا ہے, بہت سختی سے ڈیریل کیا ہے. اب یہ اس کو دوبارہ ٹریک پہ لانا ہوگا, اور دوبارہ اس کا آئینی راستے پہ, سیاسی راستے پہ اور اقتصادی ترقی کے راستے پہ لانا ہوگا. تو بہت ڈیپینڈ کرے گا کہ پنجاب کی سیاست میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا سر, عوامی نیشنل پارٹی کا کیا مستقبل ہے؟ عوامی نیشنل پارٹی تو اپنی جگہ موجود ہے, اس کی قیادت بدل گئی ہے, ہم لوگ اس میں نہیں رہے, کیونکہ پارٹی والے کا خیال تھا کہ ہم جو تنقیدی وہ بات کرتے ہیں وہ ان کو پسند نہیں تھی, ہم لوگوں کو نکال لیا ہے. تو اب تو وہ جانے, ان کا کام جانے. لیکن آپ کو سروائیو کرتی نظر آ رہی ہے, جو جس پارٹی نے اتنا کچھ سروائیو کیا؟ تحریک تو سروائیو کرے گی جی, تحریک تو سروائیو کرے گی, کیونکہ یہ تو قومی تحریک ہے جو 100 سال سے زیادہ چلی ہے, آئندہ بھی چلے گی. لیکن یہ کہ آرگنائزیشن کا کیا بنے گا, یہ تو ظاہر ہے کہ وقت بتائے گا اور اس کی لیڈرشپ بتائے گی. کہ اور سر, عمران خان کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان کی جو اٹھان تھی وہ بھی تو خیبر پختونخوا میں ہوئی. عمران خان کا دیکھیں, خود میں اس کو سے ملا ہوں ایسے بہت پہلے, ایسے جیسے ہم اور آپس میں بیٹھ آپ سے بات کروں اس طرح ہم نے 1 on 1 ایسے بحث مباحثے بھی کیے ہیں کئی سال پہلے. میرا خیال 2002 میں ایک دفعہ میں اس سے بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی, تو اس کے بعد بھی ایک آدھ مرتبہ. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس طرح سے سیاسی آدمی نہیں تھا, پولیٹیکل ایک وہ تھا, ایک سیلیبریٹی, ایک فین کلب اس کے گرد. لیکن اس کے ساتھ پختونخوا کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں جو لوگ آئے یہ اربنائٹس ہیں,
जो अर्बनाइजेशन बड़ी तेज़ी से हुई है, शहरी ज़िंदगी आई है, पेशावर वैली हमारी पूरी अर्बनाइज है। तो हमारे यहाँ जो ज़मींदार अशराफिया थी, ये सियासत पर उसका गलबा था 20वीं सदी में सारा। अब वो ज़मींदार अशराफिया एक चला हुआ कारतूस है, उसमें ज़िंदगी नहीं है, इक़्तिसादी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी। तो ये जो नए तबकात हैं, चूँकि पुरानी पार्टियों में जगह नहीं थी, स्पेस नहीं थी, क्योंकि पुरानी पार्टियाँ पूछ ली आपका बाप क्या था, दादा क्या था। ये नई पार्टी आई, खाली जगह थी, सब लोग दौड़ कर इसमें शामिल हुए। तो पख्तूनख्वा की हद तक ये अर्बनाइट्स का ट्रेड यूनियन है, एक तरह से हम कह सकते हैं। बाकी जगह पंजाब में शायद आपको ज़्यादा बेहतर होगा, मैं ज़्यादा ऐसे सारे अजलाव की मुझे आदत शुमार नहीं है मेरे पास। तो इस तरह का ये जो समाजी उसका पहलू ये तो रहेगा, इसको तो कोई ज़बरदस्ती ख़त्म नहीं कर सकता। जो नए अर्बनाइट्स हैं, जो नई कुछ चीज़ें चाहते हैं, मसलन इकानमी एंड द बुक, इकानमी को लिखा हुआ चाहती है, अर्बनाइट्स ही कर सकते हैं ना। ज़मींदार अशरफिया की तो बस की बात नहीं थी। तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा अब, लेकिन इमरान खान होगा या कोई और होगा मैं नहीं कह सकता। यानी वो जो स्पेस पैदा हो गई है वो अब रहेगी, ये है इसमें मुझे। अच्छा सर, इस वक्त हम एक क्राइसिस में हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि इस क्राइसिस से निकलने का रास्ता इलेक्शन है? और अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो उसमें इमरान खान की जीत काफ़ी नुमाया नज़र आ रही है इस वक्त। तो क्या सर हमें इस रास्ते पे जाना होगा कि जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की रॉन्ग साइड पे इमरान खान है वो हुकूमत में आए और फिर जैसे चाहते हैं मुल्क को चलाएं, या कोई और रास्ता भी हो सकता है? जी, पाकिस्तान एक नया मुल्क है, 1947 में बना है। इसका रास्ता जो है आइन के ऊपर और जमहूरियत के ऊपर चलकर बनता है, और इसका मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है, जुड़े रहने से, आइनी रास्ते से और जमहूरियत के रास्ते से। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए, ठीक, जो भी जीते। लेकिन सियासी पार्टियों को इमरान खान के शमूल पर, सियासी पार्टियों को आपस में बात करनी चाहिए। देखिए ना, सियासी इख्तिलाफ कोई कबायली दुश्मनी नहीं है, जीरो सम गेम नहीं है कि या ये रहेगा या ये तो लोग वोट देंगे जिसको, मतलब अगर लोग इमरान खान को वोट देते हैं, व्हाई नॉट, कि इसमें क्या बात है अगर अवाम उसको पसंद करते हैं। यही मैं अफगानिस्तान में अगर इलेक्शन हो जाए, लोग तालिबान को वोट दे दें तो भले से वो भी हुकूमत करें, ये तो कोई नहीं कह सकता कि अवाम की पसंद को भी आप रिजेक्ट करें। लेकिन इमरान खान को थोड़ा सा अपना रवैया बदलना होगा, क्योंकि आइन का एहतराम उसने नहीं किया। देखें ना, उसके डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैं उसको रद्द करता हूँ, अदम एतमाद को। ये आइन में लिखा हुआ, आप कैसे रद्द कर सकते हैं? ये इस तरह की बातें। या उसके सदर ने कहा कि मैं असेंबली में डिसॉल्व करता हूँ। आइन में लिखा है कि जिस वज़ीर आज़म के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन हो तो वो नहीं कर सकता डिसॉल्व, और आप कहते नहीं वो तो ये अगर आप खेलेंगे तो फिर तो आइन नहीं रहेगा। मैं आपको एक दिलचस्प बात सुनाऊँ इस सिलसिले में। हम लोग हैदराबाद जेल में थे, तो भुट्टो साहब की हुकूमत से हमारे ताल्लुकात कशीदा थे 1976-77 जी। लेकिन ये जो मैं बात करूँ 77 की है, भुट्टो साहब की हुकूमत अभी थी। तो उन्होंने आखिरी वक्त में जो बेनज़ीर साहब के एक सियासी साथी थे, BM कुट्टी साहब, कराची के मशहूर दानिश्वर, तो उनको भी उन्हें भेजा। तो बेनज़ीर साहब के पास वो पैगाम ले आए। भुट्टो साहब ने कहा कि मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोग तैयार हों तो फिर मैं फॉर्मल चैनल खोलता हूँ, वरना फ़ौज का दबाव मेरे ऊपर है कि इनसे बात न की जाए, या गद्दार हैं वगैरह वगैरह। तो लेकिन मैं कर लूँगा, लेकिन आप लोग पहले तैयारी दिखाएँ वगैरह। तो बेनज़ीर साहब ने उनसे एक बात कही। बेनज़ीर साहब फुटबॉलर थे, बेनज़ीर साहब जवानी में फ़ुटबॉल खेलते रहे थे और अलीगढ़ से पढ़े थे और अलीगढ़ की फ़ुटबॉल टीम में थे बेसिकली। तो बेनज़ीर साहब ने उनसे कहा, देखिए मैं फ़ुटबॉलर रहा हूँ, फुटबॉल उस वक्त तक खेला जाता है जब लोग रेफरी को सुनते हैं और खेल के कवायद मानते हैं। उसने कहा, आपने बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत ऐसी तोड़ी कि आपने बाल को बगल में दाब लिया, ठीक, और आप गोल की तरफ चलने लगे। हमने कहा न करें। आप कहते नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं ताकतवर हूँ। कहते मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि आप ताकतवर हैं, लेकिन कल आपसे भी कोई ताकतवर आ जाएगा, ज़्यादा ताकतवर, और वो बाल को ऐसे सीने से लगा के गोल में लेट जाएगा। ठीक, और देखा, और एग्जैक्टली कुछ अर्से के बाद वही हुआ। जियाउल आया 11 साल तक बॉल को सीने से खेल खत्म। तो एक प्रोफेटिक बात उन्होंने कही। तो आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासी लीडरों को सबको कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपस में कर लें इलेक्शन से पहले, सारे, इमरान खान समेत, PDM, पीपल्स पार्टी, नेशनलिस्ट, पश्तून, बलोच, सब मजहबी पार्टियाँ, सब एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ताकि रूल्स ऑफ द गेम तय पा जाएँ।
उसकी रोशनी में जमहूरी अमल और आइनी अमल जो है वो बहाल हो, फ़ौज जो है वो अपना काम करे जो उसका काम है दिफा का काम, सियासत से वो दूर हटे। सियासत में रहकर उन्होंने भी कोई इज़्ज़त नहीं कमाई है। जो सियासत में आए हैं जर्नैल, उनका हशर देख रहे हैं, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ क्या अदालतों ने भी फैसले दिए हैं, तो ये आइंदा भी हो सकता है। तो इसलिए फ़ौज अपना काम करे जिसमें उसकी इज़्ज़त है, और सियासतदान अपना काम करें। और ये जो मैंने अर्ज़ किया, मुझे तो ये रास्ता नज़र आता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करके बहुत कुछ सुनने को, बहुत कुछ समझने को मिला कि पाकिस्तान की तारीख के और अफगानिस्तान की शुक्रिया तारीख जी, के आपने बहुत सारे गोशे टूटी फूटी बातें हम कर सकते सर हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू।